بسم اللہ الرحمن الرحیم 15واں پارہ سبحان الذی سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی پاک ہے، اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے بابرکت ماحول کی سیر کرائی تاکہ اپنی کچھ نشانیوں کا انہیں مشاہدہ کرایا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کر کے اللہ نے بنی اسرائیل کو بندگی رب کی دعوت دی، لیکن بار بار تاکید کے باوجود یہ اپنی باغیانہ روش سے باز نہ آئے۔ نتیجے کے طور پر ان کو ان کے دشمنوں کے ذریعے 2 دفعہ عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اب اگر یہ نبی کی دعوت قبول کر لیں تو عجب نہیں کہ خداوند قدوس ان پر پھر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے مرفہ حال لوگوں کو نافرمانیوں، عیش کوشیوں اور بدمستیوں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب ان کی سرکشی اپنے حد کو پہنچ جاتی ہے تو پھر ہلاکت کی گھڑی آ جاتی ہے۔ تاریخ عالم کے اوراق الٹ کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنی ہی نسلیں محض اپنی کفر و طغیان کی وجہ سے تباہی اور بربادی سے ہمکنار ہو گئیں۔ جو شخص دنیا کے فائدوں کو سمیٹنا چاہتا ہے اللہ اسے سب کچھ یہیں دے دیتا ہے، لیکن اخروی فوز و فلاح میں اس کا کچھ بھی حصہ نہ ہوگا، اور جو شخص آخرت کی سرخ روئی کا طلبگار ہوگا اس کو کبھی نہ ختم ہونے والے اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ دنیا کا سامان زیز ان دونوں کو بہرحال ملے گا، اس کی عطا و بخشش کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اس کی ربوبیت کا فیضان عام ہے۔ پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، کیونکہ والدین کی ربوبیت الہی کا پڑتو ہے۔ وہ بوڑھے ہو کر سٹیا جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، جھڑک کر جواب نہ دو، ان سے بڑے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہو۔ خرابت داروں، مسکینوں اور بے یار و مددگاروں، مسافروں کے حقوق ادا کرو۔ فضول اور بے محل خرچ نہ کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں۔ اگر کسی حاجت مند کی مدد کرنے کی تم میں استطاعت نہ ہو تو اس کو نرمی سے جواب دو، نہ تو بخیل بنو اور نہ مصرف۔ تمام محاسن و فضائل کی حقیقت اعتدال ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، اپنے وعدے پورے کیا کرو، ناپ تول کے پیمانوں کو ٹھیک رکھو، ایسی سنی سنائی باتوں اور قیاسی باتوں کی پیروی نہ کرو جس کے پیچھے علم نہ ہو۔ فخر و غرور کے ساتھ عقل کر نہ چلو، یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کے دن آنکھ، کان، دل اور سبھی اعضائے بدن سے باز پرس کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ نشانیاں ظاہر کرنے پر قادر ہے، لیکن پچھلی قوموں نے ان کو دیکھ کر بھی اپنی انکار کی روش ترک نہ کی۔ واقعہ معراج ایک نشانی ہی تو تھی، زقوم کے درخت کا تذکرہ بھی ایک نشانی ہی تھا۔ پھر منکرین غفلت سے کہاں بیدار ہوئے، ان کا انکار پر اصرار بڑھتا ہی گیا، سرکشی میں مزید اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی کہ وہ جس کو چاہے ورغائے، لوگوں کے مال اور اولاد میں سے اپنا حصہ وصول کرے، ان کو دل فریب وعدوں کے پھندوں میں پھانس لے، مگر مال کار اور اس کے پیرو جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ البتہ اللہ کے مخلص و محسن بندوں پر ابلیس کی سازشوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ خداوند قدوس تمہارے حال پر بے حد مہربان ہے۔ جب تم اس کے فضل یعنی تلاش معاش کے لیے نکل پڑتے ہو تو تمہاری کشتی کو سمندر میں چلاتا ہے۔ اگر کبھی سمندر میں تم پر اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت حقیقی پروردگار کے سوا باقی تمام معبود گم ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بلا سے بچا کر بخیریت و عافیت خشکی پر لے جاتا ہے تو پھر تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ چاہے تو تمہاری ناشکری کی پاداش میں تمہیں زمین میں دھسا کر رکھ دے، یا پتراؤ کرنے والی خوفناک آندھی بھیج دے، یا سمندر کی پہاڑ جیسی موجوں میں تمہیں غرقاب کر دے، اور ان آفات و آلام کے جان لیوا لمحات میں تمہیں کوئی پوچھنے والا تک نہ ہو۔ ابن آدم کو اتنی ساری سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ساری خلقت پر بزرگی اور فضیلت عطا کی گئی۔ مشرکین عرب اتنے ڈھیٹ و شرپسند تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کر کے انہیں وحی الہی سے پھیر دیں۔ یہ اللہ سبحانہ کی مہربانی تھی کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبات اور استقامت عطا کی، ورنہ بعید نہ تھا وہ کسی درمیانی راستے کے سمجھوتے کی طرف جھک جاتے۔ کفار عرب نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سرگرمیوں میں مصروف تھے، اور آپ کی مظلومیت اور بے سر و سامانی اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ ان کرمناک لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی نے فتح و کامرانی کی بشارت کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مقام محمود تک پہنچنے کی خوشخبری دی جو نوع انسانی کی عظمت اور ارتقاء کی سب سے آخری پاد ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیروں تک یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کا اہتمام کرو، اور فجر میں قرآن پڑھو، کیونکہ فجر کے وقت اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں تہجد کا بھی اہتمام کرو، اور اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہیں جہاں کہیں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال اپنی طرف سے ایک مددگار قوت نصیب عطا فرما۔ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹ جانا ہی ہے۔ روح نبوت وحی الہی ہو یا روح انسانی، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تمہیں اتنا علم نہیں دیا گیا کہ تم روح کی ماہیت اور کیفیت کو سمجھ سکو۔ جس کو بھی وحی الہی سے نوازا جاتا ہے وہ محض رحمت باری ہے۔ اللہ سبحانہ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر یہ لوگ انکار پر ہی ڈٹے رہے اور کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم نہ کریں گے جب تک کہ ریگزاروں میں اچانک کوئی نہر نہ پھوٹ جائے، یا ہمارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ وجود میں نہ آئے، یا آسمانوں کے ٹکڑے ہم پر گرا نہ دے۔ اور اسی طرح کے لمبے چوڑے معجزوں اور کرشموں کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ وہ ان منکروں کو آگاہ کر دے کہ میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہدایت ربانی کو اہل جہاں کی اکثریت نے صرف اس لیے نہیں مانا کہ پیغمبر کو انسان نہیں ہونا چاہیے، رسول کو انسانیت سے بالاتر کوئی اور ہستی ہونی چاہیے۔ اس عالمگیر اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر کرۂ عرض پر فرشتوں کی بستیاں ہوتی تو کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا، لیکن کرۂ عرض پر فرشتوں کی بستیاں ہوتی تو کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا، لیکن کرۂ خاکی پر خاکی انسان بسیرا کرتا ہے۔ اس لیے ہدایت انسانی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ قرآن سراسر حق ہے۔ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنائیں، لیکن اہل کفر ہیں کہ اس سے دور ہی بھاگتے ہیں۔ خدا یگانہ کا ذکر ان پر بڑا شاق گزرتا ہے اور وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہہ کر پکارتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کی تردید کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ تم لوہا ہو جائے اور پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز بن جاؤ، تب بھی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ اس کے برخلاف اہل علم کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ قرآن سن کر وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، ان کا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اچھے نام ہیں، اسے اللہ کہو یا رحمان، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نماز معتدل آواز میں ادا کرو، اس کی کمال درجے بڑائی بیان کرتے جاؤ، تعریف و توصیف بس اسی کے لیے سزاوار ہے۔ سورۃ الکہف قرآن مجید ٹھیک اور سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے آگاہ کر دیا جائے۔ اہل ایمان اور صاحب کردار لوگوں کو اجر عظیم کی بشارت دی جائے، ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو اللہ کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ یہ لوگ پلے درجے کے جھوٹے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہ لائیں تو رسول اللہ کو غم و اندھوں میں اپنی جان ہلکا نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کا سارا سر و سامان صرف آزمائش کے لیے ہے، یہ جانچنے کے لیے ہے کہ دیکھیں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اصحاب کہف وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ایک ایسی سلطنت کے شہری تھے جس کی باغ ڈور مشرکین حق کے ہاتھ میں تھی۔ ملک کا حکمران طبقہ محدین کا سخت دشمن تھا۔ ان مومن نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کا مسلک توحید پر ثبات و استحکام کے ساتھ قائم رہنا امر محال ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، ہمارا تو رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے۔ ہماری قوم دوسرے بے اصل خداؤں کا نام بلند کرتی ہے، ان لوگوں میں ہم رس بس نہیں سکتے، اب ہم ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ پھر ان پرعزم نوجوانوں کو ایک غار میں روپوشی اختیار کی۔ رحیم پر کریم پروردگار نے ان کو اسی غار میں تھپک تھپک کر برسا برس کے لیے گہری نیند سلا دیا، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر
پاؤں پھیلائے سوئے گیا۔ روشنی اور سائے کے بدلتے رہنے والے زاویوں نے غار کے اندرونی منظر کو بڑا خوفناک بنا دیا تھا۔ اگر کوئی غار کے اندر جھانک لیتا تو منظر کی دہشت ناکی اسے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہونے پر مجبور کر دیتی۔ ایک عرصے دراز کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا بٹھایا۔ جاگ اٹھنے کے بعد وہ آپس میں پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ایک آدھی سو کر اٹھے ہیں۔ اب انہیں خوب بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورے کے بعد طے کیا کہ ان میں سے کوئی ایک شہر جائے اور چاندی کا ایک سکہ دے کر کھانے پینے کی چیزیں خرید لائے۔ خریدتے وقت ہوشیاری سے کام لیا جائے، ورنہ شہر کے لوگوں کو ان کی روپوشی کا پتہ چل جائے گا تو ان سب کی گرفتاری میں کچھ دیر نہ لگے۔ یا تو انہیں سنسار کر دیا جائے گا یا مسلک عظام پرستی اختیار کرنے کے لیے ہر طرح کے جبر و جباؤ سے ناکام لیا جائے گا۔ بالآخر ایک نوجوان شہر کی طرف چل پڑا۔ تقریباً 200 سال کی گردش لیل و نہار نے زبان، تہذیب اور لباس وغیرہ میں زبردست تغیر پیدا کر دیا تھا۔ جوان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان تبدیلیوں پر نگاہ ڈال ہی رہا تھا کہ اس کے پرانے سکے کو دیکھ کر لوگوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ برسا برس پہلے کی گمشدہ نوجوانوں کی جماعت کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے باشندگان ملک کو یہ دلیل دی کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ضرور ملے گی اور اس کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ قرآن کے اسلوب بیان سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ وہ نوجوان کتنی مدت تک غار میں پڑے سوتے رہے یہ بات بھی قرآن مجید نے نہیں بتائی، لیکن تاریخی شواہد کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو غالباً 200 برس تک سلا دیا گیا۔ واللہ عالم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو تم پر وحی نازل کی ہو رہی ہے وہ بلا کم و کاس سنا دو، اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل رہنے والوں اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں کی بات نہ مانی جائے۔ یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ہدایات ہیں۔ ان کا انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار کی گئی ہے، ان کو پینے کے لیے تیل کی تلٹ جیسا غلیظ، تلخ اور کڑوا کا سلا پانی ملے گا، اور جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں۔ سونے کے کنگن ہیں، مہین ریشم اور التح و دیبا کے سسراتے ہوئے زرق برق ملبوسات ہیں، اور بیٹھنے کے لیے اونچی اونچی شاندار مسندیں ہیں۔ ایک منکر حق کو اپنے انگور کے 2 باغوں پر بڑا ناز تھا، ان میں خوب ثمر آتا اور کافی منافع حاصل ہوتا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے مومن پڑوسی سے کہا، میرے یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوں گے، مجھے تجھ سے مال اولاد میں بڑھ چڑھ کر ہوں، اور یہ جو قیامت کا فسانہ سنایا جاتا ہے بالکل غلط ہے، اور بالفرض قیامت آ بھی جائے تو وہاں بھی اچھی جگہ مجھے ملے گی۔ مومن نے کہا، اپنے پروردگار سے کفر مت کرنا، اس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، میں تو اسی اکیلے پروردگار کا پرستار ہوں۔ اگر میں مال و اولاد میں تجھ سے کمتر ہوں تو بعید نہیں کہ میرا رب تیرے باغوں سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے گا، اور تیری اس جنت پر آسمان سے کوئی بلائے ناگہانی نازل کر دے گا۔ اور بالآخر ہوا ایسا ہی۔ اس منکر حق کے دونوں باغ کچھ اس طرح تباہ ہو گئے کہ اب وہاں کچھ بھی نہ رہا۔ اس ناگہانی آفت کو روکنے کے لیے اب کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ جب سب کچھ مٹ گیا تو اس نے سرد آہ بھر کر کہا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا۔ سن لو، یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کے ایک ہنگامہ عارض ہے، باقی رہ جانے والی صرف نیکیاں ہیں۔ اس عظیم دن کی فکر کرو جب سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سب باندھے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، اور ہر ایک کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ لوگ اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہوئے گھبرا جائیں گے اور پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری تیرا بختی ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہماری ہر چھوٹی بڑی حرکت درج ہو چکی ہے۔ ندا آئے گی، بلا لا لو اپنے شریکوں کو، مگر کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں کے ہمراہ 2 دریاؤں کے سنگم تک پہنچنے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ کھانے کے لیے ایک مچھلی اور اپنے ساتھ اکلی ایک مقام پر کچھ دیر ٹھہرے تو مچھلی ان کی گٹی سے اچھل کر باہر نکل پڑی اور دریا میں غائب ہو گئی۔ شاگرد نے یہ دیکھ لیا تھا لیکن وہ حضرت موسیٰ کو یہ ماجرا سنا نہ سکا۔ پھر آگے کچھ دور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے کہا، لانا بھائی مچھلی کھا پی لیں گے۔ شاگرد نے انہیں بتایا کہ مچھلی دریا میں کود گئی ہے اور شیطان نے اسے اس طرح بلا دیا ہے کہ وہ بروقت یہ بات نہ بتا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو اسی واقعے کا انتظار کر رہا تھا، جس جگہ وہ مچھلی سمندر میں کود پڑی ہے وہی ہماری منزل ہے۔ پھر وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے اسی مقام پر واپس آئے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اللہ کے کئی خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے خواہش کی کہ
وہ ان کے ہم سفر بننا چاہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ہمراہ سفر کر کے میرے معاملات پر صبر و تحمل نہ کر سکو گے، میں جو کچھ بھی کرتا رہوں گا اس پر تمہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کتیجم کے مطابق برداشت کرنا ہوگا، کسی طرح کی پوچھ تاچھ کی تمہیں اجازت نہ ہوگی، ورنہ اسی لمحے تمہارا ساتھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بالکل خاموش رہیں گے اور کچھ نہ پوچھیں گے۔